بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ القصص آیت نمبر 1 سے 44 میں اللہ پاک فرماتا ہے طٰ یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں، یعنی اس سے مراد لوح محفوظ بھی ہو سکتا ہے اور قرآن پاک بھی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کو سنانے کے لیے صحیح سناتے ہیں۔ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا، یعنی بہت طاقتور تھا، اور وہاں کے باشندوں کو گروہ بنا رکھا تھا، یعنی طبقات میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا، یعنی ایک گروہ بنی اسرائیل کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ بے شک وہ مفسد لوگوں میں سے تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے، یعنی بنی اسرائیل، ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں ملک کا وارث کریں، اور ملک میں ان کو قدرت یعنی طاقت دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاؤ، جب تم اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور پھر اسے پیغمبر بنا دیں گے۔ تو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا، اس لیے کہ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر چونک گئے، یعنی ہوشیار ہو گئے، اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا۔ اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس غصے کو ظاہر کر دیں۔ غرض یہ تھی کہ وہ مومن عورتوں میں رہیں، اور اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی، اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی، اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں۔ تو ہم نے اس طریقے سے ان کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور معلوم کریں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن یہ اکثر نہیں جانتے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا، اور ہم پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر ہو رہے تھے، یعنی اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ تو دیکھا کہ وہاں دو شخص لڑ رہے تھے، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بنی اسرائیل تھا، اور دوسرا ان کے دشمنوں یعنی فرعون کی قوم میں سے تھا۔ تو جو شخص ان کی قوم میں سے تھا، بنی اسرائیل تھا، اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں یعنی فرعون سے تھا، مدد طلب کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے بندے کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ کہنے لگے یہ کام تو شیطان کی طرف سے ہوا ہے، بے شک وہ انسان کا کھلا دشمن اور بہکانے والا ہے۔ بولے کہ اے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے۔ تو اللہ نے اس کو بخش دیا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہنے لگے کہ اے رب،
تو نے مجھ پر مہربانی فرمائی ہے، میں آئندہ کبھی گنہگاروں کا مددگار نہ بنوں گا۔ الغرض صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، تو اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو واضح گمراہی میں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں، تو وہ یعنی موسیٰ کی قوم کا آدمی بول اٹھا کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اسی طرح چاہتے ہو کہ مجھے بھی مار ڈالو؟ تو تم یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم ستم کرتے پھرو، اور یہ نہیں چاہتے کہ نیکوکار یعنی پرہیزگار بنو۔ اور ایک شخص شہر کی دوسری طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا کہ موسیٰ، شہر کے رئیس تمہارے بارے میں اصلاح مشورہ کرتے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں، سو تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور دعا کرنے لگے کہ اے رب مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ اور جب مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے امید ہے میرا رب مجھے سیدھا راستہ بتائے گا۔ اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے ہیں اور اپنے چارپائیوں کو یعنی جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو روک کے کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تمہارا کیا کام ہے؟ وہ بولیں کہ جب تک چرواہے اپنے چارپائیوں یعنی جانوروں کو لے نہ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے کہ رب میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل کرے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک عورت جو شرماتی اور لجاتی چلی آتی تھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم کو میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے لیے پانی پلایا تھا اس کی تم کو اجرت دیں۔ جب وہ ان کے پاس آئے اور ان سے اپنا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو۔ ایک لڑکی بولی کہ ابا ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو توانا اور امانت دار ہو۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کی شادی تم سے کر دوں، اس وعدے پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پر تکلیف ڈالنی نہیں چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ میں اور آپ میں یہ وعدہ یا عہد پختہ ہوا، میں جون سی یا جو بھی مدت چاہوں پوری کر دوں، پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور ہم جو معاہدہ کرتے ہیں اللہ اس کا گواہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف سے آگ دکھائی دی، تو اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ تم یہاں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے، شاید میں وہاں سے راستے کا کچھ پتہ لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم تاپو یا اس سے گرمی لو۔ جب اس کے پاس یعنی اس آگ کے پاس پہنچے تو میدان کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت میں سے آواز آئی کہ موسیٰ علیہ السلام میں تو اللہ رب العالمین ہوں، اور یہ کہ اپنی لاٹھی ڈال دو۔ جب
موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لکڑی یا عصا ڈال دیا اور دیکھا وہ حرکت کر رہی ہے، گویا سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر چل دیے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ہم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آگے آؤ اور ڈرو مت، تم امن پانے والوں میں ہو، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو تو بغیر کسی عیب کے سفید نکل آئے گا، اور خوف دور ہونے کی وجہ سے اپنے بازو کو اپنے طرف سکیڑ لو۔ یہ 2 دلیلیں یا نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے ہیں، ان کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ کہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے رب، ان میں ایک شخص میرے ہاتھ سے قتل ہو چکا ہے، سو مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں مجھ کو مار نہ ڈالے، اور ہارون جو میرا بھائی ہے، اس کی زبان مجھ سے زیادہ واضح اور صاف ہے، تو اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج اور میری تصدیق کرے۔ مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے، یعنی مجھے نبی ماننے سے یا میری بات ماننے سے انکار کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا، ہم تمہارے بھائی سے تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ یعنی فتح دیں گے کہ ہماری نشانیوں کے سبب وہ تم تک پہنچ نہیں سکیں گے، اور تم اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب رہو گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے جو اس نے بنا کھڑا کیا ہے، اور یہ باتیں ہم نے اپنے اگلے یعنی پہلے والے باپ دادا میں سے کبھی سنی ہی نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے حق یعنی سچ لے کر آیا ہے، اور جس کے لیے عاقبت کا گھر یعنی آخرت کا گھر بہشت ہے۔ بے شک ظالم یعنی نافرمان لوگ نجات نہیں پائیں گے۔ اور فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار، میں تمہارا اپنے سوا کسی کو خدا نہیں مانتا یا جانتا، تو اے حامان میرے لیے گارے کو آگ لگا کر اینٹیں پکا، پھر ایک اونچا محل بنا دے تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر حملہ کروں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں، اور وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناحق مغرور ہو رہے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، تو ہم نے ان کو اور ان کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا میں ڈال دیا۔ سو دیکھ لو کہ ظالموں کا یعنی نافرمانوں کا کیسا انجام ہوا، اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا تھا، وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور وہ قیامت کے روز بھی بدحال میں ہوں گے۔ اور ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے، تاکہ وہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا تو تم کوہ طور کی مغرب کی جانب موجود نہیں تھے اور نہ اس واقعے کے دیکھنے والوں میں سے تھے۔